یعنی کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ گستاخیوں کو روکے، ادروائز امت کو مر جانا چاہیے کہ امت زندہ ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ امام مالک فرماتے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر رہتا ہے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو ہم نے پتا کیا کہا تھا، رکو ذرا صبر کرو بابا جی، پہلے تمہارے غوث قطب ابدال مر جائیں، بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے، کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے، سارے نے ریٹائرمنٹ لے لی بابیا نے، اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے صاحب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے کرو تو ہم مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا؟ تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت منوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ۔ آپ نے انجینئر کی باتیں سنی، اور اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری بونگیاں ہیں تو پھر اس کو کتے کی موت مر جانا چاہیے نا جی۔ اس کے اوپر پھر ہم کتے کا ٹائٹل بھی لگا سکتے ہیں، خنزیر کا بھی، ٹومی کا بھی، امت محمدیہ کا غدار بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ بونگیاں ہیں۔ اور لیکن ہم یہ ٹائٹل اس کے اوپر نہیں لگائیں گے سر۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا، اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اینڈ پہ جا کے فیصلہ کیجیے گا کہ یہ اس کے الفاظ میں کتنا دم خم ہوتا ہے، اور یہ صرف محض ایک چرب زبانی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ نئی نسل کو، بچوں کو، جو گلی محلے کے گستاخ بچے ہیں جو اس نے اپنے پیچھے لگا رکھے ہیں، ان کو مس لیڈ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ٹومی، کتا اور خنزیر تو نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ ان پر قربان، میں ان پر قربان، میرے خاندان کے سارے افراد ان پر قربان، ان کی عزت اور ناموس پر قربان۔ ان کی تعلیمات مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو ٹومی، کتا یا خنزیر کہوں۔ اگر کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دے، جو انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور چاند کا پتہ ہے کتنا والیوم ہے، وہ کوئی فٹ بال نہیں ہے، 1/6 آف ارتھ، زمین کا 6 حصے کے برابر چاند کا والیوم ہے، اتنا بڑا جو ہے نا وہ چاند ہے۔ انگلی کے ایک اشارے سے زمین پر کھڑے ہو کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اتنا زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود غزوہ احد میں مسلمانوں کی لاشیں گرتی رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، جو ان کو جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کا جسم کاٹا گیا، ان کے اعضاء کو نکال کے چبایا گیا، اور یہاں پہ آپ جیسی کوئی بونگی مار دے کہ جی ہم ان کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ تب مانیں گے، اور یہاں پہ بھی وہ اپنی طاقت دکھاتے۔ کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا وہ ایک تلوار سے سارے کافروں کی گردن اڑا دیں؟ ان کے جان نثار صحابہ کرام کی، ان کی آنکھوں کے سامنے لاشیں گر رہی ہیں۔ چاند کے، اتنے بڑے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، وہ بھی انگلی کے صرف ایک اشارے سے۔ کیا وہ جو احد پہاڑ ہے اس کو اٹھا کے وہ دشمنوں کے اوپر نہیں پھینک سکتے؟ پھینک سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا تھا، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے یہاں پہ لانے کی جو آپ نے بھونگی ماری ہے، اور بار بار جو آپ کہتے ہیں جی آپ کے بزرگ نکاح مار کے زمین سے تیل کیوں نہیں نکال سکتے، تو اس وقت کریم آقا اتنی غربت تھی، وسائل محدود تھے، تو کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت نگاہ مار کے زمین سے سونا کیوں نہیں نکالا؟ وہ پہاڑ کو سونے میں کیوں نہیں تبدیل کر دیا؟ یہ اختیار تھا ان کے پاس۔ اور یہ جو آپ دوسری ایک بونگی مارتے ہیں، یہ اللہ نے تو دعویٰ نہیں کیا، اللہ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ سمندر روک سکتا ہوں، یا اس قسم کی بہت ساری بونگیاں آپ نے ماری۔ تو اتنی بڑی بونگی لوگوں کو آپ بیوقوف سمجھے ہیں، پاگل سمجھا ہوا لوگوں کو۔ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جا کے گنے ذرا قرآن پاک میں یہ آیت کتنی مرتبہ آئی ہے، اللہ کا یہ دعویٰ کتنی مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء محیط کا دعویٰ بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ جیسا کوئی بونگا مولوی اٹھے اور وہ اعتراض اللہ تعالیٰ پہ کر دے، جی وہ حاجی جو ہیں وہ اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں، اور اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں جب یہ سسٹم موجودہ نہیں تھا، سسٹم پہلے خراب تھا، تو حاجی پاؤں کے نیچے آ کے مسلے جاتے تھے، جب بیک پریشر پڑتا تھا تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی حاجی شہید ہوتے تھے۔ تو آپ جیسا کوئی بونگا مولوی اٹھ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر دے کہ جی اللہ تعالیٰ کے وہ مہمان ہیں تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ، اٹھ کے یہ اعتراض کر دے
کہ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس نے کرین طوفان سے کرین خانہ کعبہ کے سین میں گر گئی جس میں حاجیوں کا کیما ہو گیا، تو اللہ نے وہ کرین کیوں نہیں روکی؟ یعنی یہ بھونگیاں آپ جو مار رہے ہیں، اور ایسی ان لاجیکل بھونگیوں سے آپ جو نوجوان نسل اب بڑی باشعور ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اپنی حیات پر پیدا کیا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نیچرل ہیپننگ میں مداخلت نہیں کرتا، اس کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس مادے سے یہ سسٹم بنایا ہے۔ یہ 92 ایلیمنٹس سے لائف تخلیق کی ہے۔ ایک ایٹم سے لے کے سیل تک 100 ٹریلین ایٹمز ہوں تو ایک سیل فارم ہوتا ہے، اس کی فارمیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس سیل کے اندر جو تخلیق کے شاہکار ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں آنا جاتا، آنکھیں اور دماغ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب بندہ ان پہ غور کرتا ہے۔ ایک سیل بایولوجی پہ PhD ہو رہی ہے، ہزاروں بکس لکھی جا چکی ہے صرف ایک سیل بایولوجی، اور وہ 100 ٹریلین ایٹم سے ایک سیل بنتا ہے۔ یہ ہے کمال میرے رب کا۔ اور پھر 100 ٹریلین سیلز ملتے ہیں تو ایوریج ایک انسانی جسم بنتا ہے، اور اس انسانی جسم کے اندر تخلیق کے جو معجزات ہیں ان پر ڈیپلی اگر آپ غور و فکر کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ہے میرے مولا کا کمال۔ اس مٹی سے یہ سسٹم تخلیق کرنا ہی ہے اس کا کمال۔ پھر اس کی ایک شان اللہ الصمد، وہ بے نیاز بھی ہے۔ اس نے یہ سسٹم تخلیق کر کے مٹی سے انسان کو اپنے نائب کا، اپنے خلیفہ کا ٹائٹل دے کے اس کو ایک چھوٹا سا پلینٹ ارتھ دیا ہے کہ اس کو اب آپ نے خود مینج کرنا ہے۔ میں نے اس میں مداخلت نہیں کرنی، اس میں زلزلے بھی آئیں گے، اس میں سیلاب بھی آئیں گے، انسانیت کو آپ نے خود بچانا ہے لوگوں کو۔ اگر آپ حاجیوں کے اس اعلیٰ جگہ پہ اگر آپ سسٹم پہ کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر میرے مہمان حاجی بھی لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے، مسلے جائیں گے۔ اسی سسٹم میں جب انسان نے اس میں مداخلت کر کے اس کو اپ گریڈ کر دیا، اب کیوں نہیں حاجی وہاں پہ شہید ہوتے؟ تو اس لائف کو انسان نے مینج کرنا ہے۔ یہ انٹر ڈیپینڈنس کی بنیاد پر یہ زندگی چلتی ہے۔ آپ نے تو خدا کے تصور کی پرسونیفیکیشن کر دی ہے کہ گویا کوئی وہ پرسن ہے، زندگی کا پورا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ ایک سٹیپ بھی آگے نہیں چل سکتے آپ، جو آپ نے توحید کا خشک تصور دیا ہے۔ اللہ رب العزت، مدد اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنفس نفیس، بتائیں مجھے آج کس کی مدد کی ہے؟ خود بنفس نفیس، خود کس کی مدد کی ہے؟ مجھے آج بتائیں، آج اس کی طرف سے مدد اترتی ہے۔ کوئی انسان اگر آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو وہ مدد بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت ایک پھونک مار کے سارے کفار کو نہیں اڑا سکتا تھا، اور اللہ کے محبوب نبی نے اللہ سے مدد بھی طلب کی، تو کس کو بھیجا؟ کس کے ذریعے مدد کی؟ فرشتوں کے ذریعے مدد۔ سمندر کے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو اللہ رب العزت صرف آرڈر کر دیتا، وہاں پہ بھی عصا کو وسیلہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر میں مارا تو سمندر 2 ٹکڑے ہوئے، درمیان میں راستہ بن گیا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں بھیا؟ ابرہہ نے جب حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر تو اللہ رب العزت ایک اشارے سے ان کو نہیں اڑا سکتا تھا؟ ایک لمحے کے اندر اس کے ہاتھیوں کی اور اس کے فوجیوں کی اور اس کے وہ جو بادشاہ تھا اس کی روح جو ہے نا وہ قبض نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا۔ آپ نے کیا کانسیپٹ سمجھ رکھے ہیں؟ آپ نے کہاں بیٹھ کے پڑھتے رہے؟ آپ دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے مذاق بنا دیا دین کو۔ اتنا بڑا ٹائٹل انسان کو دیا ہے کہ اس نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، نائب، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور کائنات کی جو وسعتیں ہیں اس پہ الگ سے میں ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا۔ اور اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود پھر آگے ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ آ چکا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پلینٹ ارتھ انسان کے لیے تخلیق کیا اور اس کے اوپر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور اس کو اختیارات دیے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس بھی بے شمار اختیارات ہیں۔ چھوٹا اختیار ہے، 40 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا
ملکہ بلقیس کا تخت جو ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا، 1000 کلومیٹر سے اٹھا کے اللہ کے ایک ولی نے، وہ بھی سلیمانی ولی نے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے جو ہے نا وہ دربار میں حاضر کر دیا. اور آنکھ جھپکنے میں 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ لگتا ہے. کریں اس کو بھی کہانی کہیں آپ. سب سے بڑی کہانی تو پھر یہ لگتی ہے. اسلام کو آپ نے تماشا بنا رکھا ہے. آپ نے جو منہ سے آئے گا بولتے جائیں گے اور لوگ اس کو ہضم کرتے جائیں گے، حرف کرتے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس سسٹم میں مداخلت نہیں کرتا. نیچرل قوانین بنا دیے، اس کے مطابق وہ چلنے دیتا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ مداخلت کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کو معجزات کی طاقت دی ہوئی ہے، لیکن وہ ہر وقت ہر جگہ پہ وہ معجزات نہیں دکھاتے. کہیں کہیں وہ معجزات دکھاتے ہیں، وہ اس نیچرل سسٹم کے مطابق سسٹم کو چلنے دیتے ہیں. وہ پتھر بھی کھاتے ہیں، لہو لہان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اختیار اتنا ہے کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. اسی طرح اولیاء اللہ اور امت محمدیہ کے جو ولی ہیں ان کی کیا شان ہوگی. سلیمانی ولی نے اندازہ کریں کہ تخت اٹھا کے 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہاں پہ دربار میں حاضر کر دیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کی کیا شان ہوگی، جو پہلے انبیاء جو نا یہ آرزو کرتے رہے کہ ہمیں جو نا آخری نبی کا امتی بنایا جائے. اس امت کے اولیاء کی کیا شان ہوگی. ان سے کوئی کرامت سرزد نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہیں آپ کی نیت میں فطور ہے، آپ نے جان بوجھ کے اسلاف کی ناموس پر حملہ کیا کرامات کی آڑ میں کہ ان کو کون جس کو بھی بیان کریں گے بھی یہ دیکھیں یہ عقل کے پیمانے پہ پورے اترتی ہے. تو کرامات تو عقل کے پیمانے پہ میجر ہی نہیں ہوتی، ان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی میجرمنٹ نہیں ہے. جھوٹی کرامات ہو سکتی ہیں، مبالغہ آج بھی کرتے ہیں. نبوت کے جھوٹے دعوے دار آ سکتے ہیں، تو کیا ولایت کے جھوٹے دعوے دار نہیں آ سکتے. مولا روم کے جو شیخ ہیں شاہ شمس تبریز، وہ اس دور میں فرماتے ہیں کہ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے زمین پر جنہوں نے ولایت کے جھوٹے دعوے دار 2 نمبر میں شیخ ہیں. تو آج کے دور میں بھی ہیں، بہت زیادہ کثرت میں ہیں. تو اس کے خلاف لوگوں کو ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک درباری جہالت ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں، بہت مائنر ہے، کسی کے عقیدے میں نہیں ہے جا کے سجدہ کرنا. کوئی بوڑھی مائی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جس کو ان پڑھ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، جا کے سجدہ کر دیا، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور پورے مسلک کو بدنام کر دیا، پورے مذہب کو بدنام کر دیا. یہ شیطانی طریقہ واردات ہے. جان بوجھ کے اسراف کی ناموس پر حملہ کیا گیا ہے. یوتھ کو اسراف سے متنفر کر کے، کہ ادھر سے اسراف سے لوگوں کو متنفر کر کے ادھر اپنے ابا جی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، ان کا سفت کرنا پیدا کر رہے ہیں. آپ سینکڑوں اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں آپ کی قادیانیوں کا. سمر مبارک قادیانی کے کیس میں سارے مکاتب فکر کے علماء کرام ایک سائڈ پہ تھے اور آپ تنہا قادیانیوں کے سائڈ پہ تھے. اس کی ایڈوکیسی کر رہے تھے، اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے، اور سپریم کورٹ کو تھٹ کر رہے تھے کہ ہم اس کیس میں سپریم کورٹ کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیں گے. آپ ہمارے اسلاف ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کی فاؤنڈیشنز ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور تم آ کے ان کی ناموس پر حملہ کر رہے ہو، ان پلرز کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کک آؤٹ کیا جائے گا آپ کو اسلام کے اندر سے. اپنی سائڈ پہ کھڑے ہوں، اپنے ابا جی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایڈوکیسی جو کر رہے ہیں اسی سائڈ پہ کھڑے ہوں، اعلان کریں آپ کہ میں قادیانی ہوں. خفیہ طور پہ آپ اس طرف 1-2 مرتبہ اس کو دجال کہہ رہے تھے آپ مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کی آڑ میں آپ نے یہاں پہ خواجہ اجمیر کو، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین کے خالق، ان کے اوپر ان کی تکفیر کر دیا. ان کو بھی دجال کہہ رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو دجال کہہ رہے ہیں، اور تمام بزرگان دین اور اسلاف کے اوپر آپ نے تکفیریت کا حملہ کر دیا. آپ خاص مشن پر ہیں، آپ قادیانیوں کے پالے ہوئے پٹھے ہیں آپ، لیکن آپ کا یہ زور اب نہیں چلنے دیا جائے گا. گلی محلے کے بدتمیز بچے صرف آپ کے پیچھے رہ چکے ہیں، جو میمز بنا بنا کے بزرگوں کی، علماء اکرام کی، صوفیہ اکرام کی جو ہے نا وہ شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. سنجیدہ طبع لوگ، بادشاہ اور لوگ آپ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. وہ جو تھوڑا سا گروپ رہ گیا انشاءاللہ اس کو بھی ہم کھینچ لیں گے.